رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں اللہ سے اپنے خلفاء مانگے تھے کہ مجھے ایسے مخلص خلفاء دو، اللہ نے بھی تمام صحابہ، بقیہ سارے صحابہ مخلص تھے، لیکن یہ چار چن کے دیے، فرمایا یہ چار وہ ہیں، تمام صحابہ کا نچوڑ اگر دیکھنا ہے تو ان چاروں میں دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے میرے اصحاب چنے، اور ان میرے اصحاب میں سے اللہ نے میرے لیے چاروں خلفاء بھی چنے۔ جس طرح رسول اللہ نے اپنے خلفاء مانگے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں یہی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مخلص دوست عطا فرما، مجھے مخلص گورنر عطا فرما۔ اور قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو حضرت فاروق اعظم نے یہ اصول دیا کہ اگر اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ یہ نہیں کہ تمہارے خزانے بھرے ہوئے ہوں پھر ملک طاقتور بنتا ہے، یہ نہیں کہ مال و دولت کی ریل پیل ہو پھر اسلامی سلطنت پاورفل ہوتی ہے، یہ نہیں فوج کی تعداد کثیر ہو پھر اسلامی سلطنت پاورفل ہوتی ہے، نہیں، فرمایا اسلامی سلطنت کو مضبوط کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جنہیں تم نے مختلف جگہ کی گورنری کی ہے، ان کے ذمے تم نے حکومت ڈالی ہے، ان کے سر پہ ذمہ داری ڈالی ہے، وہ دوست تمہارے مخلص ہونے چاہیے۔ اگر وہ ساتھی تمہیں مخلص میں جائیں تو پھر غیروں کا کوئی خطرہ نہیں رہتا، پھر اسلامی سلطنت مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو آپ فرمانے لگے اپنے ساتھیوں سے، تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی تمنا کرو، آرزو کرو، میں بھی کرتا ہوں، اور پھر اس آرزو اور تمنا کرنے کے بعد پھر تم نے اس کا اظہار بھی کرنا ہے کہ تم نے کیا تمنا کی، اور پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں آرزو کیا کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو ساتھیوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، کوئی آرزو کی۔ حضرت عمر نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا تمنا کی؟ تو ساتھی کہنے لگے ہم نے یہ آرزو کی اللہ کی بارگاہ میں کہ کاش جس مکان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ مکان سارے کا سارا سونے چاندی ہیروں سے بھر جائے، وہ سارے کا سارا ہم اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم قربان کر دیں، اسے خرچ کر دیں، سارے کا سارا۔ اب یہ کوئی چھوٹی تمنا نہیں تھی، بہت بڑی آرزو تھی، اور یہ بھی اسلام کی سربلندی کے لیے بہت بڑا معاملہ تھا کہ پورا مکان سونے چاندی سے بھرا ہوا ہو، اسے اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے دے دینا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا فرمایا ٹھیک ہے تمہاری یہ تمنا ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں میں نے تمنا کیا کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میری آرزو یہ ہے فَأَمَّا أَنَا أَتَمَنَّا رِجَالًا مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ يَمَانٍ۔ میری تمنا یہ ہے دین اسلام کی سلطنت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو میں نے رب سے تمنا کی ہے، اے اللہ مجھے عبیدہ بن جراح جیسا مجھے گورنر دے دے، ان جیسا مجھے اور گورنر دے، معاذ بن جبل جیسے اور حضرت حذیفہ بن یمان جیسے مجھے اور لوگ دے دے، اسلام کی سربلندی اور اسلام کا پرچم میں مزید دور تک میں لہرا سکتا ہوں۔ اگر اس جیسے مخلص دوست مجھے مل جاتے، حضرت ابو عبیدہ جیسے، معاذ بن جبل جیسے اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی مزید مل جائیں تو اسلام کا پرچم مزید بلند ہو سکتا ہے، مزید فتوحات ہو سکتی ہیں، مزید سلطنت وسیع ہو سکتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا نام لے کے مثال پیش کی کہ ان جیسے لوگ مجھے مل جائیں تو پھر لوگوں کے سامنے ان کا امتحان بھی لیا، فرمایا میں نے ایسے ہی ان کے نام نہیں لے دیے، ان جیسے مجھے لوگ مل جائیں، فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں ان کا کردار کیسا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں ان کا تقویٰ کیسا ہے، ان کا رب کی ذات پہ بھروسہ کتنا
आओ मैं तुम्हें बताऊं ये दुनिया से कितना बेरगबत है और रब की बारगाह की तरफ कितने राग़िब हैं। हजरत फारूक आज़म ने वहीं बैठे बहुत सवाल इन तीनों की तरफ भेजा, हजरत अबू उबैदा की तरफ, हजरत मुआज़ बिन जबल की तरफ, हजरत हुज़ैफा बिन यमान की तरफ माल भेजा, तोहफ़तन भेजा। जब जिस वक्त वो कासिद माल लेके इनके पास पहुंचा, इनमें से किसी ने भी माल कबूल नहीं किया, माजरत कर ली, कहा हमें माल नहीं चाहिए, हमारा गुजारा हो रहा है, हमें माल की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मुसलमानों का बैतुल माल खाली है, बैतुल माल में माल की हाजत है। जिसने ये माल बेचा उससे पूछो, मुझे तो नहीं चाहिए, हाँ ये माल मैं मुसलमानों के बैतुल माल में जमा करवा देता हूं। सुभान अल्लाह। आज अगर हमारे हुक्मरानों को दूसरे ममालिक से तहफ़्फ़ुज़ मिले तो उसूल तो यह है कि हुक्मरान होते हुए अगर दीगर ममालिक से तहफ़्फ़ुज़ मिलते हैं तो वो ज़ाती मलकियत नहीं होते, वो बैतुल माल में जमा किए जाते हैं। लेकिन यहाँ तो माल बेचा जा रहा था इन गवर्नरों को तोहफ़तन ज़ाती हैसियत से। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लेंगे, हमें हाजत नहीं, इनकार कर दिया और खुद मशवरा दिया कि बैतुल माल में इसको जमा करवा दिया जाए, बैतुल माल में मैं रख लेता हूँ ताकि तमाम मुसलमानों को जो है इससे फायदा हो। आज तो बैतुल माल में माल हो तो वो भी औने पौने में हमारे हुक्मरान उसे खरीद लेते हैं और फिर बाहर उसको महंगे दामों उसे बेच के अपने बैंक अकाउंट जो है वो भरते हैं। नाम रियासत मदीना का लेना बड़ा आसान है, भोले भाले मुसलमानों को ये नाम लेके धोखा देना आसान है। हकीकी मानों में तर्ज़े फरूकी अपनाना, अगर 1% भी हमारे हुक्मरान तर्ज़े फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना लें या अपनाया होता तो आज पाकिस्तान की माशी सूरत हाल ये ना होती, आज पाकिस्तान की सूरत हाल ये अंदाज न होता, आज खजाने खाली न होते। वजह यह है कि नाम तो फारूक आज़म का दिया गया, उनके हुक्मरानी की मिसालें तो दी गई, लेकिन हकीकी तौर पे इस पे अमल न किया गया। सल्तनत अमल मदीना की रियासत का नारा तो लगाया गया, लेकिन ये पढ़ा न गया कि रियासत मदीना में होता क्या है। रियासत मदीना जिन्होंने बनाई थी उन्होंने तो यहाँ तक कहा था अगर दरियाए नील के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर को उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये अंदाज था उनका। हजरत फारूक आज़म